تقدیر کا لکھا بدل دیتی ہے تڑپ سے مانگی ایک دعا، جو تم چاہتے ہو مانگو وہی ملے گا، ضرور ملے گا۔ محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہیں، جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ اگر کبھی تھک جاؤ، لگے کہ دعا مانگنا مشکل لگ رہا ہے، تو یقین رکھو کہ تم منزل کے بہت قریب ہو۔ اندھیری رات آہستہ آہستہ جٹ جائے گی، وہ کبھی نا امید نہیں کرے گا، وہ سب بند راہوں کو تمہارے لیے کھول دے گا، وہ ہر راہ آسان کر دے گا۔ ہمت اور یقین رکھو اس پاک ذات پہ، وہ رحمان ہے، وہ رد نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، پر تمہارا صبر اور یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں اللہ نے کن فرمانا ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند ہی اللہ کی رضا ہو۔ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے کہ لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ وہ ہر اس چیز سے آزماتا ہے جس کے کھو جانے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے۔ اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ جن سے پیار ہوتا ہے انہی مشکلات کے راستے میں ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ دل اگر بوجھل ہے تو اسے سجدے میں جھکا دو، لفظ نہیں ملتے تو خاموش گفتگو میں اللہ کو ہر قصہ سنا دو۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ ہر چیز کے لیے مجھے یاد کیا کرو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، کیونکہ اسے تمہارا مانگنا پسند ہے۔ اپنی من پسند چیز کو پانے کے لیے اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے، اور دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا۔ دعا کرنا مت چھوڑنا، یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ اللہ نے پسندیدگی دل میں پیدا کی ہے تو وہی ملانے کا سبب بھی بنائے گا۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ یقین رکھو اللہ سے کی گئی دعاؤں پر پھر اللہ ہی دے گا، وہی دے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اللہ کن فرمائے گا اور دل پھیر دیے جائیں گے۔ ناممکن اب کچھ بھی نہیں، تم نے جو صبر کیا اسی کا صلہ معجزوں میں ملے گا۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کچھ تو رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی، اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ بے وجہ تو یہ آزمائش نہیں، معجزے وجہ بنیں گے تمہارے صبر کے۔ وہ نصیب جس کو اللہ نے خود لکھا ہے، اس سے زیادہ اختیار اللہ نے تمہاری دعا کو دیا ہے کہ دعا بھی تمہارے نصیب کا لکھا بدل سکتی ہے۔ حالات کی وجہ سے دعا کو ناممکن تم نے سمجھنا شروع کیا، جبکہ اللہ تو ناممکنات کا رب ہے۔ تم تو پھر ایک ممکن چیز مانگ رہے ہو جو ناممکن چیزوں کو ممکن کر سکتا ہے، تو وہ تمہاری دعا کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ صبر کرنے والوں کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، اور خاص بندوں کے لیے تو اللہ کے خاص معجزے ہوا کرتے ہیں۔
کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے قبولیت نہیں ہو رہی، مسلسل مانگ رہی ہے اور تھکنے لگے ہیں؟ میں بتا دوں، جو آپ دعائیں مسلسل مانگ رہے ہیں آپ کی قبولیت کے سفر پر ہی ہیں۔ آپ قبولیت کے سفر پر ہی ہیں۔ آپ کی دعا پسند کی گئی ہے، آپ چن لیے گئے ہیں، آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں، آپ اللہ کی خاص نظر میں ہیں۔ مانگنا مت چھوڑیں، مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ اللہ کی نظر میں ہیں، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ صبر مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ انتظار اور ضبط کا صلہ ہر صورت میں انسان کو مل کر رہتا ہے، بس اس کو تسلیم کر لو۔ جو وہ چاہتا ہے پھر وہ تمہیں بھی وہی دے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ تمہاری جھولی بھر دے گا، تمہاری دعا بھی سن لے گا۔ ہاں، لیکن تمہیں سوال نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا کہ یہ کیوں، یہ کیسے۔ تمہیں اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے، صبر کرنا، ہمت نہیں ہارنی، تحمل سے کام لینا، بس پھر دیکھنا معجزے ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں، محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ جس آندھی طوفانوں سے لڑ کر تم پہنچے ہو یہاں، اس صبر بری آزمائش کے بعد کچھ نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تمہارے دل کی بے قراری اور راتوں میں یوں تڑپنا وہ اللہ سب دیکھتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو دلیل ہیں کہ اللہ اب دعائیں قبول کرنے والا ہے اور خوشیاں تمہارے در پر بہت جلد دستک دینے والی ہیں۔ جس نے تمہیں دعاؤں میں الجھا رکھا ہے وہی خدا اپنے ایک کن سے تمہارا مقدر پل بھر میں سلجھا دے گا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ کیوں اس کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہو؟ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم کیوں اس سے بدگمان ہو گئے ہو؟ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تم دل سے اس کی حکمتوں پر راضی رہنا سیکھ جاؤ۔ یاد رکھیں کہ اللہ نوازنے سے پہلے آپ کا اللہ پر یقین آزماتا ہے۔ جو اس یقین کی آزمائش میں فتح یاب ہوتا ہے پھر اللہ کی نوازشیں، عنایتیں آپ کے نصیب کا حصہ بننے کے لیے وقت قبولیت کی منتظر ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنے والا ہو۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔